اجمل نے میرے ساتھ رات گزاری۔ 18 سال سے کم لوگ یہ ویڈیو ہرگز نہ دیکھیں اور ہینڈ فون لگانا نہ بھولیں۔ میرا نام بانو ہے، میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ماں باپ نے پڑھا لکھا کر مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا، مگر میں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو اور میری ایک چھوٹی سی فیملی ہو اور اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار سکوں۔ میں اپنے شہر کے ایک سرکاری اسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی۔ میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اور میرے ساتھ نائٹ ڈیوٹی میں اجمل بھی ہوتا تھا۔ اجمل ایک پڑھا لکھا اور شریف النفس انسان تھا۔ وہ شروع سے ہی میری کئی کاموں میں مدد کرتا اور رات کو گھر سے میرے لیے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنا کھانا بھی لے کر آتا۔ میں آہستہ آہستہ اجمل کو پسند کرنے لگی تھی۔ میری ڈیوٹی شام 5 بجے شروع ہو جاتی تھی اور اجمل کی تقریباً رات کو 9 بجے۔ اب میں اجمل کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ میری جوانی پورے جوبن پر تھی۔ میری عمر بھی 25 سالوں کو پہنچ رہی تھی اور بلوغت کی اس عمر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس عمر میں آ کر ہر لڑکی کو ایک لڑکے کے جسم کی ہوس ستاتی ہے۔ اس طرح میرے اندر بھی ایک مرد کو اپنے باہوں میں لینے کی حسرت جاگ چکی تھی اور مجھے زندگی میں پہلا لڑکا اجمل ہی پسند آیا تھا۔ اجمل کی عمر ابھی 18 سال تھی۔ وہ ایک اونچے لمبے قد کے خوبصورت نوجوان تھے۔ اس دن میں ڈیوٹی پر آئی تو مجھے اجمل کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کب وہ ڈیوٹی پر آئے اور میں اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں۔ شام 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک کا وقت میں نے بڑی مشکل سے گزارا اور پھر بلیک کلر کی شرٹ اور وائٹ کلر کی پینٹ پہن کر اجمل ہسپتال میں داخل ہوا۔ میں نے اجمل کو سلام کیا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اجمل کا ہاتھ کافی دیر تک پکڑ کر دبائے رکھا، جیسے کہ وہ ایک دن کے نہیں برسوں کے بعد مجھ سے مل رہے تھے۔ آج کی رات ہسپتال میں کوئی مریض نہیں تھا۔ ہم سب مریض اسپتال سے ڈسچارج کر چکے تھے اور اسپتال میں صرف میں اور اجمل موجود تھے۔ اسی دوران ایک تیز آندھی آئی اور ساتھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش آنے لگی۔ اجمل نے مجھے کہا کہ بانو، آج کی رات تو ہم سو کر ہی گزاریں گے، کیونکہ آج کی رات اسپتال میں بالکل کوئی نہیں ہے، تو اپنے کمرے میں سو جانا، میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں گا۔ تیز آندھی اور بارش سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اجمل کو کہا، اجمل تم میرے پاس اسی کمرے میں سو جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اجمل نے میری طرف حیران کن نظروں سے دیکھا اور پھر میرے کمرے میں آ گیا۔ ہمارے دونوں کے پاس ایک ہی کمبل تھا جو ہمیں سرکاری ملازم ہونے کی بنا پر گورنمنٹ سے ملتا ہے۔ میں نے اپنا کمبل اپنے گھر اپنے جہیز میں رکھنے کے لیے لے گئی اور مگر اجمل نے اپنا کمبل وہاں پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اجمل نے اپنا کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ گیا اور میں سردی میں کپ کپانے لگی اور اپنا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سردی کی شدت سے کانپنے لگی اور اجمل جلدی سے اٹھے اور کہنے لگا، بانو کیا ہوا، تم اتنا کپ کپا کیوں رہی ہو؟ تو میں بولی، اور کیا کروں، اتنی سردی ہے اور تم کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر سو گئے اور تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ اتنے میں اجمل اٹھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کمبل میرے اوپر دے دیا۔ اجمل سردی سے کانپ رہا تھا تو میں نے اجمل کو کہا، اجمل تم بھی اسی کمبل میں میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ تو اجمل بولا، بانو مجھے تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ لیٹنے میں شرم آ رہی ہے۔ میں بولی، پہلے کسی لڑکی کے ساتھ اکیلے میں نہیں لیٹے ہو کیا؟ وہ تھوڑا شرمایا اور بولا، نہیں میں تو پہلے اکیلا سوتا ہوں۔ میرے اندر کی ہوش مجھے اجمل کو باہوں میں لینے کے لیے تڑپا رہی تھی۔ میں نے کمبل اپنے اوپر سے اتارا اور اجمل کو کھینچ کر اپنے باہوں میں لے کر اب اجمل کے خوبصورت ہونٹ میرے ہونٹوں کے سامنے۔ اجمل بالکل میری جولی میں کسی بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اجمل کا منہ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے نزدیک کروں۔ اجمل بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی شرم کرتی رہوں تو برسوں کی پیاس کیسے بجھے گی۔ میں نے اجمل کا سر پکڑا اور اپنے ہونٹوں کے اس کے ہونٹ ڈال دیے۔ اجمل بے ساختہ میرے ہونٹوں کو کھانے میں لگ گیا۔ اجمل بھی میرے حساب سے کئی برسوں کا پیاسا تھا۔ وہ میرے ہونٹوں کو پکڑتے ہی ایسے ان پر ٹوٹ پڑا جیسے اس نے کبھی کسی لڑکی کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چو کر نہ دیکھا ہو۔ اجمل کو میرے ساتھ کسنگ کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اجمل آگے بھی بڑھے اور جلتے ہوئے تندور میں اپنا ہاتھ ڈالے، مگر اجمل کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ آگے میرے جسم کے کسی حصے کو ٹچ کرے یا اسے چومے۔ پھر میں نے خود ہی ہمت کی اور اجمل کے گورے چٹے پیٹ سے شرٹ اتاری اور اس کے پیٹ پر اپنی زبان چلانی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ کام اجمل کا بنتا تھا، وہ ایک مرد تھا، اس نے میری پیٹ سے قمیص اتارنی تھی، مگر اس کے ساتھ لڑکی ہو کر رومانس کر رہی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا ایک ہاتھ اجمل کے طوطے کی طرف بڑھایا اور اس کے طوطے کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھیڑنے لگی تو اجمل کا طوطا فل عروج میں آ گیا اور وہ ایک سخت لوہے کی راڈ کی طرح ہو چکا تھا۔
مگر میں صرف اجمل سے رومانس کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ میاں بیوی والا کھیل کھیلنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ مگر جب اجمل نے میرے فٹ بال پر اپنا ہاتھ لگانا شروع کیا تو میرا ارادہ بدل گیا اور میں اجمل کے سامنے فل بے لباس ہو کر لیٹ گئی۔ اجمل نے ایک جھٹکے سے اندر کیا اور تیز تیز سواری کرنے لگا۔ میری ایک دم سے چیخ نکل گئی اور بعد میں مجھے بھی مزہ ملنے لگا۔ اجمل 15 منٹ میرے اوپر لگا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا طوطا باہر نکالا اور میری چڑیا پر اپنا سفید پانی نکال دیا۔